نماز ہے، ایک آدمی نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے لیکن وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان ہوگا مجھے۔ ایک شخص نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس کا نقصان ہوگا۔ صرف اٹھنے اور بیٹھنے کے فرق سے، صرف اٹھنے اور بیٹھنے کے فرق میں مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ میں عبادت کو غلط طریقے سے ادا کر رہا ہوں، مجھے اس کا نقصان ہوگا۔ تو شادی بیاہ جو ایک عبادت ہے، اسلام میں اس کا تصور ہے، غیر اسلام میں شادی کا یہ تصور موجود نہیں ہے جو اسلام میں موجود ہے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کو مستقل دی گئی ایک عبادت ہے، اور اس میں پڑھے لکھے ہوں کہ غیر پڑھے لکھے لوگ ہوں، ہر ایک اگر اپنے بڑے بوڑھوں سے معلوم کیا جائے تو ہر جگہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ شادی سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، شادی سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، خواہ لڑکے کی ہو خواہ لڑکی کی، دونوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی شادی سے تو ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان کی تکمیل کسی عبادت سے ہی ہوگی، کسی کھیل کود کے کام سے تھوڑی ہوتی ہے کوئی۔ تو اس لیے ہم نے اس کو عبادت تو تسلیم کیا، لیکن جب اس عبادت کو خلاف طریقے عبادت، یعنی جو عبادت کے طریقے تھے ان سے ہٹ کے جب ہم نے کرنا شروع کیا تو آج ہم دیکھ لیں ہم کتنی پریشانیوں کا شکار ہیں، کتنی مشکلات کا شکار ہیں۔ یعنی اس زمانے میں یہ کہنا شاید جھوٹ ہو جائے گا کہ کسی فلاں خاندان میں طلاق یا خلا کا کوئی قصہ نہیں ہوا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جو خاندان پہلے گزر گئے وہ خاندان تو گزر گئے، جو خاندان موجود ہیں ان خاندانوں میں اگر کوئی یہ کہے نا بھائی کہ وہ فلاں کا خاندان بڑا عجیب ہے، اس میں کبھی کسی کو کوئی طلاق یا خلا نہیں ہوئی، تو لوگ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر خاندان میں مسئلے مسائل بنے ہوئے، ہر خاندان میں مسئلے مسائل بنے، کہیں طلاق، کہیں خلا، کہیں ناراضگی، کسی کے ہاں کسی بھی مجلس میں چلے جائیں، خاندان کے لوگوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، عید کی ملاقاتیں ہوئی ہوں، بقرعید کی ملاقاتیں ہوں، یا یہی شادی بیاہ کے موقع کی ملاقاتیں ہوں، کہیں چلے جائیں، وہ فلاں کی بچی 3 مہینے سے گھر بیٹھی ہے، وہ فلاں کی بیوی اتنے مہینے سے اپنے گھر بیٹھی ہے، ابا کے گھر بیٹھی ہے، اس کے ابا نہیں ہے وہ بھائیوں کے گھر بیٹھی ہے۔ یہ عام سی بات ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ جب عبادت کو خلاف طریقے عبادت ادا کیا جائے گا، ہماری عبادت تھی نکاح کرنا، اس عبادت کا آغاز ہے، نکاح کرنا اس عبادت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ نے کتنے فخر سے فرمایا، کتنی محبت سے فرمایا، اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے کتنی محبت سے آپ نے یہ عنوان دیا کہ دیکھو النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ یعنی نکاح سے آغاز ہے شادی کا، لیکن ہم نے شادی کا آغاز کس نے کیسے کیا؟ کسی نے منگنی سے کیا، منگنی کی ایسی تقریبات، اللہ کی پناہ، منگنی کی ایسی تقریبات ہوتی ہیں کہ اس میں غریب بچیوں کی شادیوں کا اگر وہ لوگ بیڑا اٹھائیں تو 15 20 بچیوں کی شادی ہو جائیں۔ منگنی کی تقریبات میں اتنے خرچے ہوتے ہیں، منگنی کی تقریبات سب سے پہلا غلط کام، پھر مائیوں، مہندی اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، وہ جوڑا دکھائی اور یہ دکھانا اور وہ کرنا۔ تو میرے محترم، یہ خلاف طریقے عبادت، جب ہم نے عبادت میں لگنے کی تو کوشش کی لیکن کہ شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے،